بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب لقب فاروق اعظم۔ باپ کا نام خطاب اور والدہ کا انتما بنت ہاشم تھا۔ قریش کی ایک شاخ عدی سے تعلق تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ 583 ہجری میں پیدا ہوئے۔ روایتی عرب ماحول میں تربیت حاصل کی، میں بھی دسترس حاصل کی، پہلوانی اور شہر سواری میں ممتاز مقام حاصل کیا تھا۔ آپ کے گھرانے میں سب سے پہلے آپ کے بہنوئی سعید اور پھر بہن فاطمہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ کا سینہ بھی اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہجرت نبوی کے کچھ عرصے بعد حضرت عمر بن خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، فاتح بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ آپ انصاف پسند حکمران تھے اور فاروق کا لقب ملا۔ آپ کے تقریباً 10 سال دور خلافت میں عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس طرح 22,51,000 اور 30 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ کئی مواقع ایسے ہیں جب حضرت عمر نے کوئی تجویز پیش کی یا بات کی تو اللہ نے اس بات کی تصدیق میں قرآنی آیاتیں نازل کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو قمیص پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیص صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیص پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب سے دین مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا اور گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا وفد آیا اور کہنے لگا، جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ اگر وہ پوری نہ کی جائے تو وہ چلنا بند کر دیتا ہے۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ مہینے کی 12 راتیں گزر جائیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین کپڑوں اور زیور سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمرو نے کہا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا یہی کہ جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزر گئے لیکن دریا نہ بہا اور لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھا تو خط لکھ کر حضرت عمر سے مشورہ کیا کہ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ تم نے ٹھیک کہا، اسلام واقعی پرانی جاہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیجتا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو نے جب یہ پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اور اگر خدائے واحد و قہار تجھے چلاتا ہے تو اسی خدائے واحد قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمرو نے یہ پرچہ دریا میں ڈال دیا۔ جب صبح کو جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا۔
حضرت ایاز بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضرت عمر بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آہستہ سے مجھے مارا جو میرے کپڑوں کے کناروں کو لگ گیا، اور فرمایا راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا انہیں اپنے سفر حج میں کام میں لے آنا، اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہے جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، مجھے تو وہ کوڑا بھی یاد نہیں رہا۔ فرمایا تجھے یاد نہیں پر مجھے تو یاد ہے۔ حضرت عمر نے ایک بوڑھے ذمی کو دیکھا، وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ ذمی ہے، کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ذمے جو جزیہ تھا معاف کر دیا اور فرمایا پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا، جیسے وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کر دیا۔ آپ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نہایت ہی سادہ مگر بڑے بہادر تھے۔ آپ نے پیبند لگے کپڑے پہنے، راتوں کو پہرا دیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیا، خود سامان کی بوری اٹھائی، غلاموں کو سوار کیا اور خود پیدل چلے۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک مجوسی نے فجر کی نماز پڑھانے کے دوران خنجر مارا۔ آپ یکم محرم الحرم کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ جگہ ملی۔